بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ سبق میں وضو کے فرائض، وضو کے سنتیں، مستحبات، مکروہات اور نواقض وضو یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کا بیان تھا۔ اب مجموعی طور پر وضو کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بھی عرض کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کا مسنون طریقہ وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے وضو کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے طہارت کی نیت کر لے۔ بغیر نیت کے وضو کا ثواب نہ ہوگا، اگرچہ وضو تو ہو جائے گا۔ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ پر بیٹھے تاکہ چھینٹے نہ پڑے۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور سب سے پہلے 3 دفعہ کلائیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک بھی کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے تاکہ میل کچیل دور ہو جائے، اور اگر روزے سے نہ ہو تو غرغرہ کر کے اچھی طرح پورے منہ میں پانی پہنچائے، اور اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کرے کیونکہ اس سے حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے اس طرح ناک صاف کرے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ جس کا روزہ ہو وہ نرم ہڈی سے اوپر پانی نہ لے جائے۔ پھر اس کے بعد سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک 3 دفعہ پورا چہرہ دھوئے اور دونوں ابروں کے نیچے تک بھی پانی پہنچائے تاکہ کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر 3 بار دایاں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے۔ انگوٹھی، چھلا وغیرہ جو کچھ ہاتھ میں پہنا ہو اسے ہلا لے تاکہ کہیں اس کے نیچے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے اور کان کے اندر کے حصے کا شہادت کی انگلی سے اور کان کے اوپر کے حصے کا انگوٹھوں سے مسح کرے، اور پھر انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کیونکہ گلے کا مسح کرنا یہ بدعت ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ سر کے مسح سے جو پانی بچا ہوا ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 بار دایاں پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے۔ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ یہ وضو کا تفصیلی طریقہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد چند چیزیں وہ عرض کی جاتی ہیں کہ جن کے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ان چیزوں سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، وہ بھی سمجھنے کی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ وضو کے بعد ناخن کٹائے یا زخم کے اوپر کی کھال نوچ ڈالی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ کہ آدمی کے ذہن میں ہو کہ میں نے وضو کے بعد اگر ناخن کاٹے ہیں تو ناخن کے نیچے جو ذرا سی جگہ تھی وہ خشک رہ جائے گی، تو ایسی بات نہیں ہے، اس سے وضو میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ یا مثال کے طور پر زخم تھا، زخم کے اوپر اس نے وضو تو کر لیا، دھو لیا، لیکن اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو کھال سی تھی زخم والی، وہ اگر اس نے اتار دی تو وضو اس کا رہے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگا ہو کے نہایا اور ننگے ہی وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، دوبارہ وضو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ بغیر شدید مجبوری کے کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا سطر دکھانا یہ ناجائز ہے اور گناہ کا کام ہے، مگر بہرحال اس سے وضو پر اثر نہیں پڑے گا۔ اگر وضو کرنا یاد تو ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا اور اس سے نماز درست ہے۔ لیکن
احتیاطاً دوبارہ وضو کر لینا یہ بہتر اور اچھا کام ہے، اور احتیاط اسی میں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو وضو کے دوران شک ہوا کہ فلانا وضو دھویا یا نہیں دھویا، تو وہ وضو پھر سے دھو لینا چاہیے، اور اگر وضو کرنے کے بعد شک ہوا کہ بھی فلانا وضو دھویا یا نہیں دھویا، ویسے شک ہوا، ایک تو ہوتا ہے یقین تھا کہ فلانا وضو نہیں دھویا تو پھر تو دھونا چاہیے، لیکن اگر ویسے شک ہوا تو اس کی پرواہ نہ کرے، البتہ اگر یقین ہو جائے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ فلانا وضو دھونے سے رہ گیا تھا تو اس کو دھو لے، یہ دھونا ضروری ہے۔ اس کے بعد چند مختصر اختصار کے ساتھ ایسی باتیں بھی عرض کی جاتی ہیں کہ بے وضو کی حالت میں ہمارے لیے کیا اللہ کا حکم ہے، کیا احکامات ہیں۔ تو فرمایا بے وضو قرآن مجید کا چھونا درست نہیں، اگر ایسے کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا ہو تو درست ہے، کرتے کے دامن وغیرہ سے، یا اگر چادر ہے جبکہ وہ پہنی ہوئی ہو تو اس سے چھونا درست نہیں۔ ہاں البتہ زبانی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے، اگر قرآن مجید کھلا رکھا ہوا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگایا تب بھی جائز ہے۔ اسی طرح بے وضو ایسے تعویذ اور پلیٹ کا چھونا بھی درست نہیں جس میں قرآنی آیات لکھی ہوں۔ قرآن مجید اور پاروں کے پورے کاغذ کا چھونا جائز نہیں، چاہے لکھی ہوئی جگہ ہو کچھ ہوئے یا سادہ جگہ کچھ ہوئے۔ اگر پورا قرآن نہ ہو بلکہ کسی کاغذ یا کپڑے یا کسی بھی چیز پر قرآن کی ایک پوری آیت لکھی ہوئی ہے، باقی حصہ سادہ ہو تو سادہ جگہ کا چھونا تو جائز ہے، لیکن ایسی صورت میں یہ خیال رکھے کہ جہاں پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے وہاں پر ہاتھ نہ لگے۔ اسی طرح قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں، بشرطے کہ ہاتھ خالی جگہ پر رہے اور لکھے ہوئے کو ہاتھ نہ لگے۔ یہ حکم تب ہے کہ قرآن شریف اور سپاروں کے علاوہ کسی کاغذ کپڑے وغیرہ میں کوئی آیت لکھے، یعنی اگر کوئی آدمی بے وضو کوئی آیت لکھنا چاہ رہا ہے تو اس میں احتیاط یہ ہو کہ جو وہ لکھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا ہاتھ نہ لگے بلکہ پنسل ہی لگے، اور ہاتھ جو اس کا لگے تو وہ سائڈ پر لگے جہاں پر قرآن نہیں لکھا ہوا۔ پھر اسی طرح نابالغ بچوں کو وضو نہ ہونے کی حالت میں بھی قرآن مجید کا دینا اور چھونے دینا مکروہ تو نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ بچپن ہی سے عادت ڈالی جائے کہ بچے وضو کر کے ہی قرآن مجید چھوئیں، تاکہ بڑے ہو کر بھی وہ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔